جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ویلاگ جو ہے وہ اس کے حوالے سے ہے کہ پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں اور خاص کر کے کچھ اہم باتیں ہیں جو کہ ثاقب نثار صاحب نے کی ہیں اور سابق چیف جسٹس نے، اور اسی طرح سے پاکستان کے ایٹمی اثاثوں پر دباؤ کی جو خبر ہے اس کے اوپر میاں رضا ربانی صاحب نے ایک باقاعدہ جیسے کہنا چاہیے وہ خط تحریر کیا ہے جو کہ بہت اہم ہے۔ اس کے مندرجات کیا ہیں اور وہ خط لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے، اس کے اوپر بھی ہم آج کے اس ویلاگ میں بات کریں گے۔ اور پھر قصہ ہے عمران خان صاحب کی گرفتاری کا جو کہ کل پیش ہونے آ رہے ہیں توشہ خانہ کیس کے اندر، جس کے لیے کل اسلام آباد پولیس جو تھی وہ لاہور گئی تھی۔ تو کیا عمران خان صاحب کل گرفتار ہو سکتے ہیں جو اور کیا ارادہ ہے حکومت کا؟ کیا واقعی وہ گرفتار کرنا چاہتے ہیں، اور اگر نہیں کرنا چاہتے تو کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ اس کے اوپر آج کا یہ جو ویلاگ ہے ہمارا وہ ہوگا۔ تو پہلی خبر تو ثاقب نثار صاحب کی ہے، جس میں کہ آج انہوں نے ہمارا بہت اچھا بھائی ہے، دوست ہے عادل شاہ زیب، جو کہ ڈان پہ پروگرام بھی کرتا ہے، اس کے ساتھ بات چیت کی ہے ٹیلی فون کے اوپر، اور کافی اہم خبریں جو ہیں وہ اس پہ انہوں نے دی ہیں۔ مثلا انہوں نے یہ کہا ہے کہ واٹس ایپ جو ہے ان کا وہ ہیک ہو گیا ہے اور ابھی تک ریکور نہیں ہوا۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ خدشہ ہے کہ میرے موبائل ڈیٹا کو توڑ مروڑ کر کسی خاص مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، تاہم ہیک کرنے والے کو شرمندگی ہوگی۔ بہرحال ان کو یہ بات آن دا ریکارڈ لانی تھی اور وہ لے کے آئے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اس بات کا ان کو خدشہ ہے کہ ان کی جو بھی ڈیٹیلز تھیں، ڈیٹا تھا، اس کے حوالے سے کوئی ایسی چیز سامنے نہ آ جائے، کیونکہ آلریڈی بہت ساری جو آڈیو لیکس ہیں وہ منظر عام پر آ چکی ہیں۔ ان کا یوں معلوم ہوتا ہے کہ ان کا یہ جو انٹرویو بھی تھا یہ بھی ایک دفاعی اسٹریٹجی کے طور پہ تھا کہ کل کو اگر کوئی آڈیو لیک آ جائے تو وہ کم از کم یہ بتا سکے کہ انہوں نے چند صحافیوں سے بات کی تھی کہ ان کی جو آڈیو ہے یا ان کی جو ویڈیو، کوئی بھی اگر کوئی مبینہ ویڈیو آتی ہے کیا ٹیلی فون ڈیٹا کے ہیکنگ کے حوالے سے، تو وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ایک پوزیشن جو ہے وہ لے سکیں۔ یہ یاد رہے کہ اس سے پہلے ان کی کچھ ویڈیوز آئی تھیں، ان کی کچھ آڈیوز بھی آئی تھیں، مگر انہوں نے ان کی صحت سے انکار کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ جو ان کی گفتگو ہے اس کے مختلف ان کے جو ٹکڑے ہیں ان کو جوڑ کے بنایا گیا اس کو۔ تو بہرحال یہ ایک کافی سنجیدہ معاملہ ہے، اور اگر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ان کی آڈیو یا ان کا جو ڈیٹا ہے وہ ہیک ہوا ہے، تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اس بات کا خدشہ اور شبہ موجود ہے کہ کوئی ان کے اس ڈیٹے کو استعمال کر سکتا ہے، یا پھر دوسری طرف سے وہی جو دفاعی اسٹریٹجی ہے اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو سوشل میڈیا کے اوپر سرکولیٹ کر رہا ہے۔ اسی طرح سے وہ یہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک اعلیٰ حکومت نے انٹرنیشنل بانڈ کے معاملے پر موٹر وے گروی رکھنے کا فیصلہ کیا، اور پھر انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ چیف جسٹس نہیں بنا تھا تو نواز شریف صاحب نے مختلف جگہوں پہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ ان کا چیف ہے۔ خواجہ آصف نے اسمبلی کے فلور پر کہا کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اگلا چیف آنے والا ہے، میں نے پاناما کیس میں خود کو پین سے الگ کر دیا۔ یہ یاد رہے کہ بہت ساری اور پھر صادق اور امین کی بات بھی انہوں نے کی کہ عمران خان کو 3 نکات کے اوپر اکرم شیخ کے کہنے کے اوپر میں نے صادق اور امین کا کہا تھا، ہر معاملے کے اوپر ان کو نہیں کہا تھا، لیکن بہرحال انہوں نے جن معاملات کے اوپر کہا تھا وہ آج بھی جو ہے وہ ریکارڈ کا حصہ ہیں، اور اس کے بعد سے عمران خان صاحب کی جو کریڈیبلٹی ہے یا ان کے اندر جو ایک ان کی جو ریپوٹیشن بنانے کی کوشش کی گئی تھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اس پہ ایک طرح سے تصدیق کی مہر جو ہے وہ لگ گئی۔ لیکن بہرحال ثاقب نثار صاحب بول پڑے ہیں، اپنی پوزیشن کو وہ ڈیفینڈ کرنے کا سوچ رہے ہیں، اور ابھی بھی جو ان پہ الزامات لگ رہے ہیں وہ ان کی تردید کر رہے ہیں کہ کسی قسم کی ان کی جو معاونت ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ دیکھنا یہی ہے اس میں۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جنرل باجوہ نے جو ان کے بارے میں بات کی ہے تو وہ ان سے بھی پوچھیں گے۔ یاد رہے کہ جنرل باجوہ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جو معاملات تھے نواز شریف صاحب کے ان کو نااہل کرنے کے حوالے سے اور جو دیگر پاناما کے معاملات تھے،
اس میں اس کے بعد کے معاملات اس میں یہ طے پایا تھا کہ ثاقب نثار صاحب جو ہیں وہ کس طرح سے اس کو کریں گے. انہوں نے الزام لگایا تھا جاوید چودھری صاحب کے انٹرویو کے اندر کہ کس طرح ثاقب نثار صاحب نے جو ہے وہ ہیلپ کی تھی, مدد کی تھی, اور لائرز کو بلا کے باقاعدہ جو ہے انہوں نے ان کو سمجھایا تھا کہ آپ اس کو اس طرح سے فیصلہ, ان پہ الزام لگا تھا کہ کچھ جو لائرز تھے ان کی مدد سے فیصلہ جو ہے وہ لکھوایا گیا تھا ان سے. تو یہ الزام بہرحال ان کی تفصیل تو ابھی تک انہوں نے تفصیل سے اس کا انکار تو نہیں کیا, مگر یہ جو صادق اور امین والا معاملہ تھا اس کے اوپر انہوں نے اپنا جو ہے وہ تردید انہوں نے کی ہے. جب بھی کوئی خبر آتی ہے اس میں تردید کی بڑی اہمیت ہوتی ہے, اور لیکن جو بہت دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ ثاقب نثار صاحب سے جب پوچھا کہ آپ کیوں نہیں بات کرتے اس کے اوپر, تو انہوں نے کہا کہ میں اس پہ کتاب لکھ رہا ہوں جو کہ میری مرنے کے بعد, میری وفات کے بعد جو ہے وہ منظر عام پر آئے گی. یہ کوئی بہت اچھا ظاہر ہے کہ جواب نہیں ہے. ثاقب نثار صاحب کی ذات پہ جتنے حملے ہوتے ہیں یا تنقید ہوتی ہے یا جو ان کے اوپر الزامات ہیں, تو بہتر یہی ہو کہ وہ خود بھی آ کے جو اپنے حصے کا سچ ہے وہ ریکارڈ کے اوپر وہ بولیں, اور وہ یہ بتائیں کہ کس طرح سے ان کے نام کو استعمال کیا گیا. اگر وہ درست بھی ہیں, ان کے اوپر الزامات غلط ہیں, تو ان کو کم از کم اپنی زندگی میں اپنے اوپر جو ہے وہ بات ضرور کرنی چاہیے, اور اس معاملے کی جو تفصیلات ہیں ان معاملات کی وہ سامنے لانی چاہیے. کیا دلچسپ اور افسوسناک بات بھی ہے اسی وقت میں کہ جتنے بھی کردار تھے ہائیبریڈ رجیم کے, جنہوں نے عمران خان صاحب کو جسے کہنا چاہیے کہ مضبوط کیا, توانا کیا, ان کو لانچ کرنے کے لیے مدد کی, جنرل باجوہ ہوں, جنرل فیض ہوں, دیگر اداروں کے لوگ ہوں, وہ آہستہ 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 اپنا جو رول ہے وہ بتا رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے, کچھ تردید کر کے, کچھ تصدیق کر کے, کچھ اپنے انٹرویوز دے کے. تو سچ چھپتا نہیں ہے, سچ کو سامنے آنا ہوتا ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہی وجہ ہے کہ پاکستان آج جہاں پہ کھڑا ہے اور جو پاکستان قیمت چکا رہا ہے, یہ اس ہائیبریڈ رجیم اور اس سے پہلے جو تیاریاں کی گئی تھیں, وہ جو بھی کردار تھا, وہ جنرل باجوہ تھے, جنرل فیض تھے, جنرل آصف غفور تھے, کوئی بھی تھا, ان سب کے کردار تاریخ میں لکھے جا چکے ہیں, اور تاریخ کو بتانا پڑے گا تاریخ کے اندر کہ یہ جو ہے کیا کیا کس کا کردار جو ہے وہ رہا ہے, اور تاریخ کی عدالت سے کوئی بچ نہیں پاتا. اسی طرح سے جو آج جو اس ہائیبریڈ رجیم کا جو شاخسانہ ہوا ہے وہ پاکستان کی اکانومی کی صورت میں بھی ہوا ہے. آج بہت اہم سوال رضا ربانی صاحب نے پوچھا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو ایسا کردار ادا کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے جو کہ قومی اور اسٹریٹجک مفادات کے خلاف ہے. عوام کو یہ جاننے کا حق ہے کہ کیا ہمارے ایٹمی اثاثے دباؤ میں ہیں. معاہدے پر دستخط کرنے پر IMF کی طرف سے پاؤں کھینچنا اور چین کے سوا کسی دوست ملک کا سامنے نہ آنا, اس پر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جانے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چین کے ساتھ جو ہمارے اسٹریٹجک تعلقات خطرے میں ہیں, یا ہمیں خطرے میں ایسا کردار ادا کرنے کو کہا جا رہا ہے جو سامراجی قوت کی طاقت کی فوجی موجودگی کو آسان بنائے گا. کیا یہ سوال بھی انہوں نے پوچھا ہے کہ جو ہمارے چین کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات خطرے میں ہیں, کیا ہمیں خطے میں ایسا کردار ادا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے جو کہ سامراجی طاقت کی فوجی موجودگی کو آسان بنانے کے لیے ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ سوالات مشترکہ پارلیمنٹ کے فلور پر وزیر اعظم کی پالیسی بیان سے متقاضی ہیں. TTP کے سوال پہ بھی انہوں نے لکھا ہے کہ دہشت گردی میں اضافے پر حکومت کی طرف سے کوئی بحث یا بریفنگ نہیں ملی, اور PTI ہو یا موجودہ حکومتیں پارلیمنٹ سے آزادی چاہتی ہیں. اب صورتحال یہ ہے جو کہ انہوں نے لکھ دی ہے, اور یہ بڑی گمبھیر صورتحال ہے. پارلیمنٹ کو یہ بتانا چاہیے کہ IMF کا کے تقاضے کیا ہیں, ان کے مطالبات کیا ہیں. گو کہ اب کہا جا رہا ہے کہ اس مہینے, اس ہفتے, اگلے ہفتے میں ان کے ساتھ ڈیل ہو جائے گی, لیکن یہ رکی کیوں ہے؟ اس بیچ میں کیا کیا کچھ ہوا ہے؟ کون کون سے ایسے تقاضے پاکستان کی ریاست سے کیے گئے ہیں اور کیے جا رہے ہیں کہ جن کی بنیاد کے اوپر پاکستان کے ایٹمی اثاثوں پر دباؤ کا سوال ابھر رہا ہے. اور یہ بہت خطرناک صورتحال ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ عمران خان صاحب کی حکومت کے ساتھ 8 مہینے شروع کے جب ڈیلے کیا جا رہا تھا, تاخیر کی جا رہی تھی IMF کے ساتھ, اور کہا جا رہا تھا کہ غلامی قبول نہیں ہوگی, خودکشی بہتر ہوگی,
اس وقت اس طرح کے سوالات اٹھائے گئے تھے اس وقت کی اپوزیشن یعنی موجودہ حکومت کی طرف سے. تو یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے. پاکستان کی اکانومی کو بنیاد بنا کر کون سی ایسی شرائط ہیں جو کہ رکھی جا رہی ہیں, اس کے اوپر وقت آنے پر میں بہت عرصے سے لکھ بھی رہی ہوں, اس پہ بول بھی رہی ہوں, وقت آنے پر بہت سی چیزیں سامنے آ جائیں گی. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے اور ان کی تقاریر پر جو نشر کرنے پر پابندی عائد کی گئی ہے, کل میں نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا, اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ جب نواز شریف صاحب پہ پابندی لگی تھی اور ایک پٹیشن گئی تھی, وہ اس پٹیشن پہ میرے دستخط موجود نہیں تھے. اس پہ ہم سے پوچھے بغیر یہ ضرور پوچھا گیا تھا کہ کانسنٹ کیا ہے, جو کہ ظاہر ہے کہ کسی بھی بین کے اوپر ہم ہمیشہ اس کے خلاف رہیں گے, اور میں تو ہمیشہ بولتی رہی ہوں بھلے وہ کسی کا بھی بین تھا. آپ کے پاس اور بہت سی چیزیں ہیں لیکن آپ پابندی نہیں لگا سکتے. تو اس وقت پی ٹی آئی نے میرے خلاف جو ہے وہ ایک پورا محاذ کھڑا کیا کہ میں پٹیشن لے کے ہائی کورٹ پہنچ گئی, گو کہ میرے اس پہ دستخط بھی نہیں تھے. لیکن میں نے ضرور اس کے اوپر تنقید کی تھی کہ نہیں پابندی لگنی چاہیے, جو کہ تحریک انصاف کے دور میں عمران خان صاحب پہ نواز شریف صاحب پہ پیمرا نے لگائی تھی, اور اس سے پہلے الطاف حسین پہ لگی, اس سے پہلے زرداری صاحب کا انٹرویو بین ہوا. خود نواز شریف صاحب کا انٹرویو سب سے پہلا اگر پاکستان میں کوئی بین ہوا تو وہ میرا انٹرویو تھا, جو کہ میں نے ان کو لندن سے پاکستان آتے ہوئے کیا تھا, اور مریم صاحبہ کا انٹرویو دونوں کا کیا تھا, دونوں بین ہوئے. تو اس وقت ہم پہ تنقید کی جاتی تھی اور ہمیں لفافے اور نون لیگی اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہا جاتا تھا. آج اور ہم کہتے تھے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کیا جا رہا ہے کل کو یہی عمران خان صاحب کے ساتھ ہوگا, اور آج عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے. گو کہ میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتی کہ وہ اپنے کانٹینٹ میں بغیر پوچھے لوگوں پہ الزام لگاتے ہیں, بہتان لگاتے ہیں. وہ ان کو کھلی آزادی ہے, لائسنس ہے کہ وہ کسی پہ بھی الزام لگا سکتے ہیں بغیر ثبوتوں کے, کسی کو بھی ملائن کر سکتے ہیں, کسی کو بھی اپنے جو ان کے ایک فین کلب ہے اس کے اوپر موب میں پھینک سکتے ہیں, اور پھر اس کے بعد موب جانے اور وہ شخص جانے. تو یہ ایک المیہ ہے, اس میں اس کے اور طریقہ کار ہو سکتے ہیں. مطلب اب ٹی وی چینلز کو رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے, نہ کہ پیمرا جو ہے وہ ڈائریکشنز دے, اور ہمارے ایڈیٹرز کو کرنا چاہیے. لیکن بہرحال عمران خان صاحب پہ پابندی غلط ہے, نہیں لگنی چاہیے, اور اس پابندی کو جو ہے جواز بنا کے جو پاکستان کے اندر آزادی اظہار ہے اس کو پابند نہیں کرنا چاہیے. پیمرا کے اندر بہت سارے اور بھی کنٹروورشل ان کے وہ فیصلے ہیں, مگر اس فیصلے کے اوپر جو ہے پابندیوں کے جو فیصلے ہیں اس کے اوپر ضرور جو ہے وہ ہم بات کرتے رہیں گے. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے اوپر رانا ثناء اللہ صاحب نے فرمایا ہے کہ ان کو گرفتار شاید ہم نہیں کریں گے, اور ہم نہیں چاہتے کہ گرفتار کریں, مگر ان کو پیش ہونا چاہیے, اور اگر نہیں ہوں گے تو یوں ان کو پیش کیا جائے گا. تو کل جو سارا کچھ ہوا سارا دن, میرا خیال ہے کہ حکومت چاہتی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرے, اور نہ ہی عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی گرفتار کرے. عمران خان صاحب ایک مقدس گائے جو ہے وہ خود کو بنا چکے ہیں انفارچونیٹلی, حالانکہ وہ قانون انصاف اور اس کی بہت بات کرتے ہیں کہ ہر شخص کے لیے, طاقتور کے لیے قانون الگ نہیں ہونا چاہیے, غریب کے لیے الگ نہیں ہونا چاہیے, کمزور کے لیے الگ نہیں ہونا چاہیے, لیکن وہ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتے ہیں. تو اب حکومت جو ہے کل توشہ خانہ میں ان کو پیش ہونا ہے, امکانات موجود ہے کہ وہ گرفتار ہوں گے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاور شو کریں گے پچھلی دفعہ کی طرح, یا وہ قانون کے سامنے سرنگو کریں گے اور وہ آئیں گے اور اپنے آپ کو تحقیقات کے لیے پیش کریں گے. تو یہ سب سے اہم سوال ہوگا, لیکن ان کی گرفتاری جو ہے وہ خارج از امکان نہیں ہے اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو. دیکھتے ہیں کہ کل کیا ہوتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.